یہ 21ویں صدی کی عظیم کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کہانی میں ہمارے سیکھنے، سمجھنے اور کام کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ عوامی جمہوریہ چین وہ ملک تھا جہاں غربت ہزاروں سال سے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھی۔ اس چین نے 13 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے۔ گزشتہ 40 سال کے اعتبار سے یہ تعداد 80 کروڑ افراد کی بنتی ہے۔ اقوام متحدہ نے پائیدار ترقی کے جو اہداف 2030 کے لیے مقرر کیے ہیں، عوامی جمہوریہ چین نے وہ اہداف 10 سال قبل یعنی 2020 میں حاصل کر لیے۔ یوں چین نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اس نے مطلق غربت یعنی ایبسولوٹ پاورٹی کے خلاف جنگ مکمل طور پر جیت لی ہے۔ اقوام متحدہ نے پائیدار ترقی کے جو اہداف مقرر کیے، اس میں غربت اور بھوک کا خاتمہ بالترتیب پہلے اور دوسرے نمبر پر تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی 10% آبادی یعنی ہر 10 میں سے ایک فرد غربت کی نچلی سطح پر ہے۔ 1.9 امریکی ڈالر سے کم روزانہ کمائی انتہائی غربت کا پیمانہ ہے، اور دنیا میں 736 ملین افراد ایسے ہیں جو یہ کمائی کرنے سے قاصر ہیں، لہٰذا انہیں خوراک، پینے کے صاف پانی، سینیٹیشن، کپڑوں سمیت دیگر کئی مسائل کا سامنا ہے۔ اسی طرح بھوک کرۂ ارض کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق 821 ملین یعنی تقریباً 82 کروڑ افراد غذائی قلت کا شکار ہیں، جبکہ اس وجہ سے 9 کروڑ بچے جن کی عمریں 5 سال سے کم ہیں وزن کی خطرناک کمی میں مبتلا ہیں۔ ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین نے پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کر کے انسانیت کی عظیم خدمت کی ہے۔ چین نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟ دوستوں، اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو 5 ڈیز کے بارے میں بتائیں گے جو چین سے غربت کے خاتمے کی اصل وجہ قرار دیے جاتے ہیں۔ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین، چین کی غربت کے خاتمے کے لیے کاوشوں کا فروری 2020 میں ایک جائزہ لیا گیا۔ اس جائزے کے مطابق حالیہ سالوں میں ہر مہینے 10 لاکھ لوگوں نے غربت کے طوق کو اتارا، یعنی ہر 3 سیکنڈ میں ایک شخص نے غربت سے نجات پائی۔ 2018-19 میں کورونا وبا کے باوجود چین نے مطلق غربت کے خاتمے کی منزل حاصل کی۔ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارنے والے رجسٹرڈ افراد کی اوسط آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 2015 میں 2,982 یوان کی اوسط آمدن 2020 میں بڑھ کر 10,740 یوان ہو گئی۔ چین نے غربت کے خاتمے کے لیے جو منصوبہ ترتیب دیا، اس میں تعلیم، صحت اور رہن سہن کے معیار کو خاص اہمیت دی گئی۔ حکومت نے اپنے اقدامات کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا کہ غریب آدمی کو اپنی خوراک، کپڑوں، بنیادی تعلیم و صحت اور سر پر چھت کی فکر لاحق نہ رہے۔ دوسرا اہم کام غریب آدمی کو انفراسٹرکچر کی فراہمی تھی۔ 2019 کے خاتمے تک چین نے دیہاتی علاقوں تک سڑکوں کا جو جال بچھایا ہے وہ 42 لاکھ کلومیٹر پر مشتمل ہے، چنانچہ اب ہر قصبہ اور دیہات پکی سڑک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 2016 سے 2019 تک 16,900 کلومیٹر لمبی نیشنل ایکسپریس وے غریب علاقوں تک رسائی کے لیے بنائی گئی۔ مزید یہ کہ فائبر آپٹک انٹرنیٹ سروس بچھائی گئی اور 98% آبادی کو 4G سگنل کوریج کی سہولت فراہم کی گئی۔ یوں غریب پسماندہ علاقوں اور دنیا کے درمیان فاصلے سمٹ گئے۔ غربت کے خاتمے میں چین کا ایک اور اہم اقدام مقامی قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانا تھا، جس کے لیے غریب پسماندہ علاقوں میں سرمایہ کاری کی گئی۔ اس کی بدولت ان علاقوں میں متعدد کاروبار شروع کر دیے گئے۔ منسٹری آف ہیومن ریسورس اور سوشل سیکیورٹی کے ڈیٹا کے مطابق چین میں رجسٹرڈ 90% غریب آبادی نے صنعت کاری سے مدد حاصل کی اور انہیں ملازمتوں کے مواقع ملے۔ 2/3 سے زائد افراد نے غربت سے نجات اس وجہ سے پائی کہ انہیں ان کی رہائش گاہ کے قریب مقامی صنعت کی وجہ سے ملازمت مل گئی۔
عورتوں اور بچوں پر بھی خصوصی توجہ غربت کے خاتمے کی کوششوں کا حصہ تھا۔ 2015 سے عورتوں کو مائکرو فائنینسنگ کی مد میں 61 ارب یوان کی مالی مدد دی گئی۔ عورتوں کی صحت پر بھی خاص توجہ غربت کے خاتمے کی مہم کا حصہ تھا۔ آج کے چین میں دوران زچگی خواتین کے انتقال کی شرح زیادہ آمدنی والے ممالک سے بھی بہتر ہے۔ بچوں کی لازمی تعلیم بھی غربت مکاؤ پروگرام کا حصہ تھی۔ 2019 میں چین میں 94.8% طلباء نے مفت لازمی تعلیم کا 9واں سال مکمل کیا۔ چین کی غریب آبادی کا 80% ان علاقوں میں رہتا ہے جہاں سخت ماحولیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چین نے وسطی اور مغربی چین کے ان علاقوں سے اپنی 1 کروڑ آبادی کو نکال کر قریبی دیہاتوں اور قصبوں میں منتقل کیا۔ حکومت نے ایسے افراد کی ملازمت اور کاروبار کا بھی مناسب بندوبست کیا۔ یوں لکڑہارے اور چرواہے جنگل کے رکھوالے بن گئے اور وہ جنگلات کی دیکھ بھال اور حفاظت پر مامور ہو گئے۔ اسی طرح چین نے غریب آبادی کے لیے گزارا الاؤنس کا بھی بندوبست کیا۔ تقریباً 20 ملین غریب افراد کو گزارا الاؤنس دیا گیا، جبکہ 24 ملین جسمانی معذوری کے حامل افراد کو گزارا الاؤنس کے ساتھ طبی امداد بھی فراہم کی گئی۔ چین میں غربت کا خاتمہ 2-4 سالوں کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کئی نسلوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ خاص طور پر گزشتہ 1 صدی میں سوشلسٹ نظام کے تحت غربت کا خاتمہ اولین ترجیح رہا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے منشور میں غربت کے خاتمے اور معاشی ترقی کے مابین ایک مثبت ربط رہا۔ کمیونسٹ پارٹی کی 100 سالہ جدوجہد در حقیقت غربت کے خاتمے کی جدوجہد رہی ہے۔ ابتدا میں چین نے لیڈ ریفارم پر عمل درآمد کرایا، بعد ازاں دیہی آبادی کو غربت سے اوپر اٹھایا۔ یعنی چینی قیادت ہمیشہ سے غربت کے خاتمے کے لیے پوری توانائی کے ساتھ کوشاں رہی ہے۔ موجودہ صدر شی جن پنگ سے قبل 2011 میں غربت کے خاتمے اور ترقی کے حوالے سے چین نے اپنا پہلا 10 سالہ پروگرام مکمل کر لیا تھا، اور یوں چین دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اقوام متحدہ کے ملینیم ڈیولپمنٹ مقاصد 2015 سب سے پہلے حاصل کیے۔ 2012 میں کمیونسٹ پارٹی کی 18ویں نیشنل کانگریس میں شی جن پنگ کو صدارتی منصب پر فائز کیا گیا تو چین میں غربت کے خاتمے کے ایک نئے عہد کا آغاز ہو گیا۔ غربت کے خاتمے کی چینی جدوجہد میں یہ پہلا موقع تھا کہ غریب دیہی آبادی کو اس غم سے نجات ملی کہ اسے خوراک، کپڑوں، تعلیم، صحت یا چھت کا کوئی مسئلہ ہے۔ شی جن پنگ نے 2013 میں پریسائز پاورٹی ایلیویشن کا تصور متعارف کرایا، جس کے تحت ہر گھرانے کی رجسٹریشن کے ذریعے اس کی غربت کی بنیادی وجوہات تلاش کرنے اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کی گئی۔ یوں چین میں غربت کے خاتمے کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ شی جن پنگ کے 6 ٹارگیٹڈ اقدام، 5 بیجز اور اس طرح کے دیگر اقدامات کے ذریعے غربت کے خاتمے کے لیے بنیادی سوالات کے جوابات تلاش کیے گئے۔ یہ سوالات بنیادی نوعیت کے تھے۔ پہلا سوال، وہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں مدد کی ضرورت ہے؟ دوسرا سوال، ان لوگوں کو کون مدد فراہم کرے گا؟ تیسرا سوال، یہ مدد ان لوگوں کو کیسے فراہم کی جائے گی؟ چوتھا سوال، امداد کے بعد کیسے پتہ چلے گا کہ غربت کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ جن لوگوں کو مدد کی ضرورت تھی ان کو 5 بیجز میں تقسیم کیا گیا تاکہ یہ جاننے میں مدد ملے کہ کس طبقے کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کو ملازمت فراہم کرنے کے لیے پیداوار کو بڑھایا گیا تاکہ وہ غربت سے نکل سکیں۔ بعض لوگ ایسے تھے جو دشوار گزار علاقوں کے مکین تھے اور انہیں ماحولیاتی سختی کا سامنا تھا۔ ایسے افراد اور آبادیوں کو قریب ترین قصبوں اور دیہاتوں میں منتقل کیا گیا۔ ری لوکیشن کے بعد ایسے افراد کو گزر بسر کے لیے انہی علاقوں میں متبادل روزگار مہیا کیا گیا، یعنی چرواہوں اور لکڑہاروں کو ملازمتیں دے کر جنگلات اور قدرتی ماحول کے تحفظ پر مامور کر دیا گیا۔ بعض غریب جنہیں مالی مدد کی اشد ضرورت تھی انہیں بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے گزارا الاؤنس دیے گئے۔ 5واں بیچ وہ تھا جنہیں تعلیم مہیا کی گئی تاکہ وہ پڑھ لکھ کر اپنی غربت کا خاتمہ کر سکے۔
25 फरवरी 2021 वो तारीख साज दिन था जब चीनी सदर शी जिनपिंग फखरिया तौर पर ऐलान कर रहे थे कि हमने गुर्बत के खिलाफ जंग मुकम्मल तौर पर जीत ली है और हमने गुज़श्ता 8 सालों में 98.99 मिलियन गरीब देहाती आबादी जो कि खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही थी उनको गुर्बत से निकाल लिया है और यूं 832 गरीब काउंटियां और 1,28,000 देहातों को गुर्बत की लिस्ट से निकाल दिया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग के टारगेटेड इक़दाम की वजह से ये अजीम कामयाबी हासिल हुई। अगर हम उमूमी जायजा लें कि ये इनकलाब कैसे ज़हूर पजीर हुआ तो इसका जवाब इन 5 Ds में है जो चीन में गुर्बत के खात्मे की वजह बने। पहला डी डिटरमिन लीडरशिप का है, दूसरे डी का मतलब है डिटेल्ड ब्लूप्रिंट, जबकि तीसरा डी है डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, चौथा डी जाहिर करता है डेटाबेस गवर्नेंस को और पांचवा और आखिरी डी डिसेंट्रलाइज्ड डिलीवरी है। एक स्टडी के मुताबिक चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपने कौमी बजट का 50% से जायद मकामी हुकूमतों के जरिए से खर्च करता है। गुर्बत के खात्मे के लिए भी चीन ने मकामी डिलीवरी का उसूल अपनाया और गरीब आबादी तक वसाइल पहुंचाने और उनकी माली मदद के लिए मकामी हुकूमतों के जरिए कोशिशें की गईं जो कि कामयाबी से हमकिनार हुईं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोस से महजूज होते रहें।